अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज इंतहाई अफसोसनाक खबर से। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान धमाका हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 32 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो चुके हैं। 150 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं और धमाका इतना खौफनाक था कि इस धमाके से मस्जिद की छत जो है वो नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद मलबे तले दब गए। अब भी रेस्क्यू जो टीमें हैं, इमदादी टीम की बता रही हैं कि 5 से 6 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन। और इसके साथ साथ पुलिस लाइन जहाँ पर ये जिस मस्जिद में धमाका हुआ है, ये इलाका एक हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया जाता है। इंतहाई हसास ये इलाका है और यहाँ आने और जाने वाले तमाम अफराद की चेकिंग की जाती है। मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस ने ज़ाहिर है नाकाबंदी भी की होती है। ज़ाहिर है इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद बहुत सारे सवालात हमेशा की तरह उठाए जाएंगे कि आखिर इतने हसास इलाके में दहशतगर्द ये जो हमला आवर है वो दाखिल कैसे हुआ, और फिर से ये दहशतगर्दी की अफरियत का जो हमें सामना है, इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, इसके काउंटर करने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हुकूमत को किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। बहरहाल इस वक्त ताज़ा तरीन वहाँ पर सूरत हाल क्या है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने लेडी रीडिंग हस्पताल का दौरा भी किया, ज़ख्मियों की अयादत भी की और ज़ाहिर है इस हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। अगेन वही वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले IG साहब से इस्तफसार भी किया कि इतने हसास इदारे में ये जो हमला आवर था वो दाखिल कैसे हुआ, क्या इसे सिक्योरिटी लैब भी कहा जा सकता है, इसकी मुहर्रिकात और तमाम तर सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा डिटेल्स ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर हसन अली हमें जो कि हसन, सबसे पहले तो एहतशाम साहब आपकी इजाज़त से हसन से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन क्या है। हसन, जब से ये धमाका हुआ तब से ही आप वहाँ पर मौजूद हैं, लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है उससे हमें अपडेट कर रहे हैं। अभी ये बताइए कि कितने अफराद मलबे तले बाकी रह गए हैं। नमाज ज़ोहर में के करीब ये धमाका हुआ, तब से लेकर अब तक जो तफसीलात रहीं उससे भी हमारे नाजरीन को ज़रा आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखें इसमें तमाम तर तफसीलात से अगर आगाह करूं तो शुरुआत से इसको मुख्तसर करके मैं इसको वाज़े करता चलूं। इसमें यह है कि जिस वक्त नमाज ज़ोहर अदा की जानी थी और यहाँ पे मस्जिद में तकरीबन 400 से ज़ायद नमाजी जो वो मौजूद थे उस वक्त, और ये मस्जिद जो है पुलिस लाइन में इसके बिल्कुल वस्त में ये मस्जिद वाक़े है, यानी इस तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी रास्ता है, जिसमें कई एक अहम दफातर पुलिस अफसरान के वो आते हैं, स्टाफ के दफातर हैं, इसके अलावा CTD का दफ्तर है, होम सेक्रेटरी का यहाँ पे ऑफिस है, FRP के यहाँ पे ऑफिस हैं, काफ़ी ऑफिस से गुजर के और काफ़ी लोगों को देख के उनके नजरों में आके उसके बाद आप फिर इस मस्जिद तक पहुंचते हैं। अच्छा, फिर जब मस्जिद पहुंच जाते हैं तो ये मस्जिद नई तर्ज तामीर है, बड़े खूबसूरत अंदाज में इस मस्जिद को बनाया गया था। इसके धमाके से पहले की जो मनाजिर हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं अपने हेड ऑफिस को, उसमें भी आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत ये मस्जिद और इसका रकबा काफी वसी है। इसमें एक वक्त में अगर कोई गलत बयानी न की जाए तो इसमें सैकड़ों अफराद जो है वो बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त 400 के करीब लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पहली सफ में ही खुदकश हमलावर वो मौजूद था जिसने जोरदार धमाके से खुद को उड़ाया, और इसमें ये भी मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 7 से 10 किलो बारूदी मवाद और जदीद किस्म का बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सूरत हाल ये रही कि जब ये धमाका हुआ तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। तमाम तर इदारे जो इमदादी इदारे हैं वो वहां पर पहुंचे, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, ईदी वगैरह ये सब पहुंचे। वहां पर क्या है? ठीक है हसन, ठीक है, आपने हमें आगाह किया। ये बताया जा रहा है कि एक दर्जन से ज्यादा अफराद मलबे तले दबे थे। कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है? मजीद कितने अफराद मलबे तले दबे और रेस्क्यू टीमें इस हवाले से क्या बता रही है? कब तक इलाके को क्लियर किया करार दिया जाएगा? और दूसरा हसन अली, ये तो चलें चीज़ें ठीक है जो सवाल पूछा जा रहा है, ये बताएं सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात यह है जो परेशान कुन बात है जिसका थोड़ा सा आपने जिक्र किया कि ये इतना हाई प्रोफाइल रेड जोन और पुलिस का इलाका सारा, जिसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का था दफ्तर था, एलीट फोर्स का दफ्तर था, टेलीकम्युनिकेशन का लोगों के दफ्तर थे। तो सवाल ये है कि ये सिक्योरिटी लैब था नहीं था, दहशत बड़ी देर के बाद पता चला कि जी पूछ रहे हैं सवाल उनसे CCPO से भी कि यह दहशत गर्दी है या मवाद लगाया गया, किसी को नहीं पता चला। तो ये क्या, आपको क्या लगता है कि
क्यों सिक्योरिटी लैप्स है, खामोशी है, किसको क्या कहेंगे? देखिए, इसको क्या कहा जा सकता है, वो इसको यही कहा जा सकता है कि इसमें शदीद किस्म की जो गैर संजीदगी है वो सामने आई है, और वो इस हवाले से आई है कि आप नजर दौड़ा लीजिए इस माजी करीब के चंद एक दिनों में, गुज़श्ता दिन जिन्हें कहा जा सकता है, मुसलसल टारगेट पे है पुलिस, और पुलिस ही टारगेट पे है। कई एक अजला में खैबर पख्तूनख्वा के पे दर पे हमले हो चुके हैं पुलिस पे, पुलिस थानों पे हो चुके हैं, पुलिस मुकाबले हो चुके हैं दहशत गर्दों के साथ। उस सूरत हाल के बावजूद थ्रेट्स भी मौजूद रहे हैं, उसके बावजूद इतना अहम एरिया ये रेड जोन है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, पुलिस लाइन ये सिर्फ पुलिस लाइंस नहीं है, इससे मुतसिल सेंट्रल जेल है, इसके बिल्कुल सामने सिविल सेक्रेटरीट पेशावर है जिसमें दर्जनों दफातर हैं। सिविल सेक्रेटरीट के साथ ही जुड़ा हुआ सीएम हाउस भी है, उसके साथ गवर्नर हाउस भी है, स्पीकर हाउस भी है। अब ये जो सवाल आपने अभी दोहराया है, सुबह से यही सवाल जारी है, लेकिन इसका कोई भी तसल्ली बख्श जवाब शायद अभी तक नहीं दे सका और ना दे सके, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा से ये सवाल किया और अपने अंदाज में किया, तो उनके पास भी देने को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ा अटैक है इस हवाले से कि ये मुहाफिजों के घर के अंदर ये अटैक हुआ है, और मैंने आपको कहा ये मस्जिद काफी अंदर जाती है। अब एहतशाम साहब के पास मैं जाती हूँ। एहतशाम साहब, ये ज़ाहिर है बड़ा अहम सवाल है कि इतने हसास इलाके में जहाँ हसास बिल्डिंग्स भी हैं, इसके बावजूद हमलावर वहाँ पर पहुँचा, और मस्जिद में बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी हसन भी बता रहे हैं कि पहली साफ में खड़ा था और ये हमला कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि कलअदम टीटीपी ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर दी है। अब आपको लगता है कि दहशत गर्दों की जानिब से एक मैसेज भी है कि हम इस तरह के हसास इदारे में भी, हसास जगहों पर भी आकर टारगेट कर सकते हैं, एक मैसेज भी दिया गया उनकी तरफ से? सुनिए, ये जो अभी जिम्मेदारी की बात कर रही है, खुरासानी नाम का जो बंदा स्पोक्समैन है, उसने कुछ जगहों पे कहा है, पता चला है कि जी उसने एक्सेप्ट किया, कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि अभी तक उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन मुझे तो लगता है कि बिल्कुल उन्हीं का काम है। अगर ख्वाजा आसिफ साहब को आप सुने, जो हमारे वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने तो कहा है कि वाज़ेह तौर पर हम बात करेंगे, हमें हमेशा ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अपने किसी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, हम ये इशू वहाँ पर टेकअप करेंगे। तो ये बात सुनने के बाद तो सोनिया दो राय नहीं है कि ये टीटीपी या उससे मुल्लिका जो अदारे हैं, जो तंजीमें हैं, उन्होंने काम दिखाया होगा। मंगल बाग, जुमा बाग, पता नहीं कौन कौन सी हैं, दाइश और आईएसएस भी इसमें आ गए, उनके अपना फोकस है। सवाल सोनिया बड़ा अहम है कि ये पेशावर में अभी देखें 2022 में कहा जाता है 123 के करीब जो है ना वो दहशतगर्दी के हमले हुए हैं पाकिस्तान में, खुदकश भी और दूसरे मिला के भी। अब सवाल है कि पेशावर में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले चंद दिनों में एक 12वां-14वां वाक़या है। यहाँ तो सोनिया सिक्योरिटी हर वक्त होनी चाहिए थी। अभी देखें, ज़िम्मेदारी फ़िक्स करने की बात होती है तो आपने देखा महमूद खान और बाकी लोग कहते हैं देखें जी हम क्या करें, हमें पैसे नहीं दिया, ये फाटा का इलाका जो है जो शामिल हो गया केपी में, इसको हमने ठीक करना था, वहाँ पे पुलिस की चौकियाँ बनानी थी, हमें और एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने थे, वो नहीं कर सके। इनडायरेक्टली मान रहे हैं कि जी तालिबान वहाँ पे फॉर्म फाटा में फिर आ गए, और जिस तरीके से आपने सवात में देखा उनको मार भगाया गया, लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, हज़ारों लाखों लोग निकले, उसके बाद ये वाक़यात वहाँ पे नहीं हुए। लेकिन ये अब वल्नरेबल इलाका हम सबसे ज़्यादा मैं फॉर्म फाटा का इलाका है, जहाँ पे कहा जा रहा है नॉर्थ और वजिस्तान में दोबारा जो है ना वो पाँव जमा लिए। सोनिया, आज हर क्वार्टर में ये बात पूछी जा रही है, चाहे सफारती हल्के हैं, चाहे फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, पिंडी वाले लोग हैं, कि जी क्या आप वाज़ेह तौर पे फैसला करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, आपकी पॉलिसी क्या है, अपीजमेंट की पॉलिसी है, आपने बातचीत करनी है। अभी उनका तो फोकस ही इमरान खान का कुछ और था, वो तो कह रहे थे कि जी मैं बातचीत करूँगा, 30,000 लोगों को यहाँ के आबाद भी करूँगा जो तालिबान की हैं। अब सवाल ये है कि मैं देख रहा हूँ, मेरे कुछ सोर्सेज बताते हैं कि पिछले दिनों बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग इसी हवाले से हुई, और लोगों से सवाल किया गया, कुछ ने कहा कि नहीं जी इनसे बातचीत करनी चाहिए, किसी ने कहा नहीं जी टोटल कला कमा करना चाहिए, और वही बात होनी चाहिए 2009 में जो जिस तरह दहशतगर्दी सवात में ख़त्म की थी वैसा करना चाहिए। सोनिया, अभी तक देखें ना, अभी आपका चंद दिन यानी आप 10 महीने पहले तक की हुकूमत के इमरान खान साहब तो कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, और हमारे होते सब कुछ होना चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ आप देख लें बाकी पार्टियां, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल फोकस कुछ और है, वो तो कहते हैं कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि वो उनके खिलाफ भी हैं। 2013 में तो पीपल्स पार्टी अपनी कोई मुहिम नहीं चला पाई थी, इतने थ्रेट थे उनको, और अभी भी बिलावल को इस तरह के थ्रेट। सवाल सोनिया ये है कि क्या बैठ के हुकूमत फैसला करेगी, ये सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हुआ, 22 में से जनाब 8-9 अभी भी पॉइंट रहते हैं जिन पे अमल नहीं हुआ, कि जी मदारिस रिफॉर्म नहीं हो सकी, फिर इस तरह जो फंडिंग उनको होती है उसके बारे नहीं पूछा गया। 150 के करीब अभी भी कहा जाता है कि जी कुछ ऐसे मदारिस हैं जहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है मुबैना तौर पर। सवाल यह है कि सोनिया, हमारी रियासत का
ہماری اسٹیٹ کا، ہماری سیاسی جماعتوں کا کوئی موقف ہے؟ دیکھیں اس وقت وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، سب سے اہم بات ہے سونیا کہ دشمن نے فائدہ اٹھایا۔ ابھی دیکھیں جب بھی اب لوگ کہتے ہیں ابھی کیا ہوگا، چند دن تک بڑی سیکیورٹی ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں نا طالبان کے جب شروع کی بات ہے، جب امریکیوں کو انہوں نے میسیج دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا وی ہیو اے ٹائم اینڈ یو ہیو اے واچ، مطلب وہ کہتے تھے ہمیں تو ٹائم کی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، اس حملے کے بعد وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے، سلیپر سیل میں چلے جائیں گے، جب دیکھیں گے کہ جناب حکومت پھر سلیک کر گئی ہے، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ہمارے پولیس والے، باقی لوگ ٹھنڈے ہو گئے، پھر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہاں سے اب جانا کہاں ہے، ری وزٹ کر رہے ہیں پالیسی کو کہ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اچھا احتشام صاحب، ایک چیز اور بھی جس پر بڑی بات ہو رہی ہے، جس کا بھی آپ نے تذکرہ بھی کیا، امن مذاکرات کا، بہت سارے حلقوں میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو امن مذاکرات کا پورا ایک ٹائم تھا جب مذاکرات کا، تو پاکستان میں ان عسکریت پسند گروہوں نے، گروپوں نے اپنے نیٹ ورک پھر سے بحال کیے، پھر سے اس کو پھیلایا، اس چیز نے ان کو مدد دی۔ تو آپ بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ اس سے الٹیمیٹلی ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا؟ بالکل سونیا، یہ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ کہ انہوں نے ٹائم گین کیا، انہوں نے بات چیت کی آڑ میں دوبارہ سے جس کو کہنا چاہیے اپنی جگہ مضبوط کی، سلیپر سیل بنائے، اس طرح سے انہوں نے اپنے جو سلیپر سیل کہہ رہا ہوں، اپنے وہ جو کہا کرتے ہیں سہولت کار، وہ انہوں نے پیدا کیے، ٹھیک ہے نہیں، سہولت کار پیدا کیے۔ ابھی دیکھ لیں پچھلے دنوں جو دھماکے ہوئے، کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، سہولت کاروں کی ویسے ہی پکڑا گیا۔ اب سوال یہ ہے سونیا کہ جی آج ہم اس واقعے کے بعد ہم یہاں سے آگے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں پوری دنیا اس وقت افغانستان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، پاکستان کے علاوہ ایران، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، چائنا، رشیا سب کہہ چکے ہیں کہ جی دہشت گردی کا خطرہ ہے، ان کو روکیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سونیا دیکھیں اب یہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ ہم نے بڑی بات کی تھی، معذرت کے ساتھ آج ہمیں ماننا پڑے گا ہماری یہ فورن پالیسی افغانستان کے حوالے سے فلاڈ تھی، غلط تھی۔ ہم جو دیکھیں امریکیوں کے ساتھ لڑائی کی ہم نے، نہ ان کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ رہے، جن کے ساتھ رہے وہی چھڑا گونپ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ جو تھے ٹی ٹی پی والے، انہوں نے ایلیجینس دی ہوئی تھی ملا عمر کو، ٹھیک ہے، لہٰذا ان سے توقع کرنا، اور دیکھ کبھی بھی کھل کے انہوں نے کنڈیم نہیں کیا افغان طالبان نے۔ اور وہ دیکھیں نا 3000 کے قریب بندے ہیں سونیا، 3 صوبوں میں، قندھار میں بیٹھے ہوئے ہیں، نورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تیسری جگہ جو ہے ایک اور ہے کنڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کنڑ میں۔ تو سوال یہ ہے کہ جی 3-3.5 ہزار لوگوں کو آپ کے خیال میں ایویکویٹ کرنا، ان کو پکڑنا یا ان کو سمجھانا یا ان کو بائی فورس منع کرنا، میرا خیال ہے وہ بھی اب پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کرنے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہماری بڑی توقعات تھی، اب ہماری پالیسی کیا ہونے جا رہی، کیا بات چیت کریں گے یا ہم واقعی سختی کے ساتھ نپٹیں گے؟ میرا خیال ہے وقت آ گیا سونیا ایک دفعہ فیصلہ کرنے کے، سختی سے نمٹنا ہے کہ نہیں نمٹنا۔ ٹھیک ہے، اچھا حسن اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ایک تو یہ جو احتشام صاحب نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے اتنے حساس علاقے میں اتنے منظم طریقے سے اندر چلے جانا مسجد میں، پھر دھماکہ اور اتنی بڑی تعداد میں کہ 32 کے قریب افراد شہید ہیں، پھر مسجد کی جو چھت ہے وہ منہدم ہو گئی، ظاہر ہے بڑی تعداد میں جو بارودی مواد تھا وہ استعمال ہو گیا۔ ایک بات تو طے ہے کہ بغیر فیسیلیٹیٹرز کے، سہولت کاروں کے، کسی بھی ظاہر ہے اگر ٹی ٹی پی والوں نے حملہ کیا ہے کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے، تو وہاں پر جانا ظاہر ہے ایک ناممکن سی بات ہے، تو فیسیلیٹیٹرز کا تو ظاہر ہے کردار ہے۔ دوسرا ابھی تازہ ترین ذرا صورتحال بھی بتا دیجئے کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ 5 سے 6 لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں، تو کیا ریسکیو کر لیا گیا ان لوگوں کو؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ابھی بھی ملبے تلے لوگ موجود ہیں، اور جو ملبے تلے دب چکے تھے ان لوگوں کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل اعداد و شمار کی دے دوں کہ اس میں جب ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا تو اس میں بڑی مہارت سے 5 جو ہیں جو اس ملبے تلے دب کے وہ جاں بر نہ ہو سکے، ان کے جو جسد خاکی ہیں وہ نکالے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی کوششوں سے 3 پہلے مرحلے میں 3 زخمیوں کو وہاں سے نکالا گیا، ریسکیو کیا گیا، اور ابھی کچھ دیر پہلے تک 2 مزید زخمی وہاں سے نکالے گئے ہیں، یعنی کل 5 زخمی زندہ حالت میں وہاں سے نکالے گئے، جبکہ 5 ڈیڈ باڈیز نکالی گئی، اور اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 4 زخمی جو ہیں اس ملبے تلے موجود ہیں جنہیں نکالا جا رہا ہے۔ اور یہ وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ عمارت جو حصہ اس کا منہدم ہوا ہے، جو شہید ہوا ہے، جو وہ کافی بھاری اس میں یہ جو منزل تھی یہ گری ہے، اس میں مشینری اس لیے استعمال نہیں کی جا سکتی کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ اگر ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا تو آپریشن میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور جو زخمی ہیں وہ مزید ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں بہت لوگ پریشان ہیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی ایک 2014 کے اے پی ایس کے واقعے کے بعد جس طرح دہشت گردی کے ساتھ نپٹا گیا، اس کے بعد سے آہستہ آہستہ سلیکنس آئی۔
اب صورتحال ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں، میں بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے ٹی ٹی پی والوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے ہیں، اپنا انفلوئنس علاقوں میں بڑھا لیا، اس حد تک کہ سٹنگ وزیروں کو بھی وہ کالیں کرتے ہیں، میسیج بھیجتے ہیں بھتے کے لیے اور وہ بھتے دیتے ہیں، ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں سر، آپ اس پہ مجھ سے زیادہ عبور رکھتے ہیں. آپ تھوڑا سا ماضی کے اوراق الٹائیے اور اس میں چلے جائیے. جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پوری قوم سب ایک پیج پر تھے، لیکن پتہ ہے بدقسمتی ایک جگہ پہ آئی کہ ہم نے کسی بھی چیز کو پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد سنجیدگی سے نہیں لیا. اس غیر سنجیدگی کی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر دیکھیں خیبر پختونخوا نے، چونکہ ہم یہاں پہ فیلڈ میں رہے ہیں، میں 2006 سے اس فیلڈ میں ہوں، صحافت سے وابستہ ہوں، اور جو دور اس وقت ہم نے دیکھا وہ ایسا تھا کہ ایک دھماکہ ہوتا تھا تو پھر ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی تھی کہ دوسرا دھماکہ اب کہاں ہونے والا ہے. ایک دن میں 2 3 دھماکے ہوئے. بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جان کچھ عرصے کے لیے اس تمام تر ازدحام سے چھوٹی. لیکن آپ یقین جانیے کہ گزشتہ اگر 4 سے 5 سال اور 7 سال کے اس دور کو دیکھ لیں تو آپ نوٹ کیجئے گا، آپ نوٹ کر لیں گے کہ سوائے غیر سنجیدگی کے کچھ نہیں کیا گیا، الزام تراشی کے اور سیاست کے اس طرف توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر اسی قسم کی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے یہ صوبہ خیبر پختونخوا، اور خاص طور پہ اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں. دیکھیے گزشتہ 1-2 ہفتوں میں پے در پہ حملے ہوئے ہیں پولیس پہ، اور ایسے حملے ہوئے ہیں کہ جو کمانڈو ایکشن کے حملے تھے، یعنی بڑی مہارت سے، بڑے منظم طریقے سے اور بڑے ہیوی اسلحے کے ساتھ. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بڑے جدید اسلحے کے ساتھ یہ حملے کیے گئے ہیں. اب یہ اسلحہ کہاں سے آیا، ان کو یہ اسلحہ کیسے پرووائڈ کیا گیا؟ اب جہاں پہ بارڈر سیکیورٹی کی بات آتی ہے اس پر توجہ نہیں دی گئی. اگر توجہ دی جاتی تو یہ جتنی بھی کراسنگ ہو رہی ہے اس وقت یہ بارڈر سے ہی ہو رہی ہے. اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے جب میٹنگز ہوئی اور بات چیت ہوئی تو اس میں یہی ایشو رکھا گیا کہ بارڈر کو سیف نہیں کیا جا سکا ابھی تک. بارڈر کو سیف کرنا ہے دونوں طرف سے، لیکن جو زمینی ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ دیکھیں، ضرب عضب کی کامیابی میں ایک بڑا فیکٹر یہ تھا کہ ہمارا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک جو ہے نا موسٹ ماڈرن لائن پہ تھا. وہاں سے کمیونیکیشن گیپ، کمیونیکیشن جو ہوتا تھا اس کو توڑنے میں ہماری ایجنسیاں کامیاب ہو جاتی تھیں. ٹیلی فون ریکارڈ ہوتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہاں سے. اب تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی گیجٹری وہ بھی لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کالز کہاں سے آتی ہے، کس کو میسج دیا جاتا ہے وہ پتہ نہیں چل پاتا. آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی لیک نظر آ رہا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. جو ہمیشہ ایک چیز دہرائی جاتی رہی ہے کہ اگر امن چاہیے پاکستان میں تو افغانستان میں امن ضروری ہے، اگر امن چاہیے افغانستان میں تو پاکستان میں امن ضروری ہے. دونوں ملک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ زمینی حقائق پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس حوالے سے اس طرح سے اقدامات نہیں کیے گئے. ابھی میں آپ کو حالیہ مثال دے دیتا ہوں. جب افغانستان میں آفت آئی اس کے لیے مدد کے لیے یہاں سے جو امدادی سامان تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی، وہ یہاں سے ٹرکوں کے ٹرک روانہ کیے گئے. لیکن جیسے ہی وہ بارڈر کراس کرتے تھے ان کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کے رد عمل کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے. اب جو ہائی آفیشلز ہیں جنہوں نے ٹیک اوور کیا اور نئی گورنمنٹ بنی افغانستان میں، وہ رابطے میں ہیں اور وہ سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن انہی کے جو سب آرڈینیٹ ہیں وہ ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں جس میں نفرت بھی ہے، جس میں شدت بھی ہے اور جس میں تضحیک آمیز رویہ بھی ہے. جب تک ٹھیک ہے، یہ بات جو کی ہے انہوں نے احتشام صاحب، ظاہر ہے پچھلے دنوں کچھ سرد مہری بھی نظر آئی تھی دونوں طرف سے جو بیانات دیے گئے. ظاہر ہے کلیئرلی پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا وزیر داخلہ نے بیان دیا تھا کہ اگر وہاں پر افغان طالبان ان کے خلاف نہیں دیتے تو ہم لوگ جو ہے وہ خود کارروائی کریں گی. اس پر بڑا سخت بیان بھی آیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات میں سرد جو مہری آئی، درمیان میں جو بیانات دیے گئے ایک دوسرے کے خلاف، اس کی بھی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان کو چھوٹ دی گئی ہو؟ سونیا، چھوٹ تو اس حد تک دی گئی ہے کہ پاکستان نے اپنا اقتصادی سٹرکچر بھی تباہ کیا ہے. آج آپ جو ڈالرائزیشن دیکھ رہے ہیں اس ملک میں 70-80% قصور افغانستان کا ہے.
کہ افغان ٹرانزٹ جو ہم نے کی تھی آج تک یہ چل رہی ہے، اس نے پاکستان کی اقتصادی حالت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہاں سے چیزیں جاتی ہیں، وہاں سے آتی ہیں، اور جناب کوئی ٹیکس نہیں، کچھ لینا نہیں، کمائی وہ کر رہے ہوتے ہیں، نقصان پاکستان کو۔ ابھی دیکھیں جو ڈالر، بہت سارے لوگوں نے کہا جی $2.5 بلین سالانہ ہر مہینے یہاں سے جا رہا ہے، چلیں یہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہوگا لیکن جاتا رہا ہے۔ سوال سونیا اس وقت یہ ہے کہ جب سے پاکستان، آپ نے دیکھا دنیا کا واحد ملک ہے افغانستان جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، شروع میں سب نے تسلیم کیا تھا، ہر وہاں پہ لیڈر، ہر پارٹی ڈیورنڈ لائن جو ہے نا اس کو کہتی ہے کہ ہم نہیں مانتے۔ ڈے ون سے وہ یہی بات ہے زیادہ کہ جی ہم جہلم تک کلیم کرتے ہیں اپنا علاقہ۔ پھر آپ دیکھ لیں ہر حکومت کے ساتھ، سوائے 94 میں جو آئے تھے 4 سال ہم نے تسلیم کیا انہیں، سعودی عرب نے کیا، UAE نے کیا، اس دوران آپ دیکھ لیں کچھ معاملات ٹھیک رہے۔ اس کے بعد یہ 4 سال نکال دیے جائیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں باقی سارا پیریڈ ہمارے لیے انہوں نے مسائل مشکلات پیدا کیے۔ یہ بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سونیا، یہ صحیح حسن کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا پیس اور پاکستان کا پیس جڑا ہوا ہے، لیکن پاکستان از بیکمنگ اے ہیوج لوزر۔ اس حوالے سے پاکستان کنسیڈ بھی کر رہا ہے۔ ابھی دیکھ لیں 5 دہائیوں سے ہم نے جس طریقے سے ان کو یہاں پہ رکھا، پالا، 4-5 ملین افغان طالبان تھے، اس کے افغان مہاجرین کو رکھا، اس کے بعد جس انداز سے ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا، آج جس طریقے سے آپ نے دیکھیں بے شمار لوگ ہیں جن کو جعلی کارڈ بنا کے اور پاسپورٹ بنا کے پاکستان میں نیشنلٹی دی گئی، آدھا اسلام آج بھی کہتے ہیں G9 I9 سارے بڑھا ہوا ہے۔ ہم کبھی بھی ہمارے خیال نہیں آتا دل میں کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی پرو ہوتا ہے، کوئی پے بیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ مطلب ہم جب دیکھتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جھرا جو ہے نا پیچھے سے گھونپا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت افغان طالبان کو سوچنا چاہیے کہ جو کر رہے ہیں اپنے رویے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کی افغان حکومت کو، افغان اس وقت ضرورت ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ حسن، بیورو چیف پشاور، ہمیں تمام تر صورتحال سے ڈیٹیل میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ حسن، آپ کا مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں۔ ایک طرف دہشت گردی، دوسری طرف مسلسل معاشی سیاسی عدم استحکام، ایسے میں پولیٹیکل جماعتوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں ہمیں بہت ساری چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف دہشت گردی، آج بھی جس طرح سے ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی پشاور میں ہونے والے افسوسناک واقعے کی، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام آپ دیکھ لیں، معاشی عدم استحکام آپ دیکھ لیں، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے، اور اس کے ساتھ اتوار کو الصبح ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں ایک ساتھ 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، اور اس وقت پیٹرول کی قیمت 250 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے۔ اور ظاہر ہے جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل اور اس طرح کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی مہنگائی جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے مہنگائی کا ایک طوفان آگے آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF کی آپ شرائط دیکھ لیں، 200 ارب روپے ٹیکسز لگائے جائیں گے، پھر بجلی کی قیمتیں اور مہنگی ہوں گی، تو پھر عوام کرے گی تو کرے گی کیا؟ احتشام صاحب، کیا ہونے جا رہے ہیں اگلے کچھ دنوں تک؟ اگر IMF کا پروگرام ریزیوم ہو جاتا ہے، ہر صورت ظاہر ہونا ہی تھا، اگر نہیں کرتے تو مہنگائی مزید بڑھتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر IMF کا پروگرام ریزیوم ہوتا ہے، دوست ممالک مدد کرتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے غریب متوسط طبقے کے لیے کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈیز لائی جائیں، یا اس وقت یہ ناممکن ہے؟ سونیا، آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں سیاسی جماعتوں کا نا، میں دیکھ رہا تھا کہ سیاسی جماعتیں 160 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور عام طور پہ آج پاکستان میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آل دیز پارٹیز ہیو فیلڈ پاکستان، ان سیاسی جماعتوں نے پاکستان کو ناکام بنا دیا۔ میرا خیال ہے یہ اتنی بڑی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں جس کو ہم کہیں کہ غلط ہے، لیکن جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، صورتحال اتنی خرابی کی طرف چلی گئی ہے کہ وہ ہم سنا کرتے تھے ایگزسٹینشل تھریٹ کہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں یہ خاتمہ ہی نہ ہو جائے، لیکن اب جس طریقے سے سوویت یونین ٹوٹا، اس کے آپ نے دیکھا 16 ملک نکلے، یوگوسلاویہ ٹوٹا، اس میں سے 6 ملک نکلے، ابھی لوگ خدا نہ خواستہ اس طرح کی بالکنائزیشن کی باتیں پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، بدخواہ پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ کہ سونیا ہمارا اپنا رول کیا ہے؟ ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری اشرافیہ، ہمارے ادارے، سارے ادارے، سول سوسائٹی، پرنٹ میڈیا، ابھی دیکھیں اگلے دن ایک سروے آیا تھا ان کا گیلپ والوں کا، وہ کہ 70% ان حالات میں بھی کہ ملک میں برے حالات ہیں، سیاست ڈسکس ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، میڈیا میں، اور بڑا کم ہے کہ کسی نے اکانومی پہ، سوشل ایشوز پہ، وومن اینٹیسپیشن، عورتوں کے حقوق پہ، ویمن ایمنسپیشن پہ اوپر بات کسی نے کی ہو، لیبرر پہ بات کی ہو، نہیں کر رہے ہوتے۔ سونیا اب دیکھیں نا، اب جس گلی میں ہم بند گلی میں چلے گئے ہیں، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسے نہیں چلے گا، اب لوگ
لفظ یوز کر رہے ہیں ری امیجننگ پاکستان. وہ حسین حقانی کی کتاب بھی یہ لکھ لی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ جی فرسٹ ریپبلک ہیز فیلڈ اینڈ وی نیڈ ٹو ہیو اے سیکنڈ ون. اب یہ کیسے ہوگی؟ ایک نیا معاہدہ عمرانی ہونا چاہیے لوگوں کے درمیان. لیکن سنیے سوال یہ ہے کہ معاہدہ عمرانی پھر ہو جائے گا, ایک نیا آئین بن جائے گا. اب جنہوں نے عمل درآمد کرنی ہے ان کو آپ دیکھ لیں صورتحال کیا ہے, ہماری سیاسی جماعتوں کا رول کیا دیکھ لیں, صرف اور صرف اپنے پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں رہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طرح کے بیانات پچھلے دنوں آپ نے دیکھا, یہی معذرت کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب ہمارے دوست مہربان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی نتھنگ ڈوئنگ اوور مائی ڈیڈ باڈی, آئی ول ناٹ ٹیک ڈکٹیشنز. میں آئی ایم ایف کے بعد آئی ڈونٹ کیئر کہ جی وہ آتے ہی نہیں آتے. اب آپ دیکھ لیں کہ بیٹھے بٹھائے. پھر آپ کو یاد ہے کہ 7 روپے سونیا پیٹرول بڑھانے کی بات کی تھی ان کی حکومت میں. مریم نواز صاحب نواز شریف صاحب شرکت کر رہے تھے. نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے اس میٹنگ سے, انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, میں نہیں شرکت کروں گا. آج آپ دیکھ لیں 35 روپے ون گو میں پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیا گیا اور یہ 16% انکریز ہے. اور آپ دیکھ لیں اب کوئی جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کریں گے؟ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے سوائے ایک بات کہ نہیں جی وہ تو پچھلے خراب کر کے. چلے جی میں کہتا ہوں عمران خان خراب کر گیا. بھائی آلموسٹ 11 مہینے ہو گئے, آپ کو بھی چاہیے تھا ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. درمیان میں آپ نے دعوے کیے تھے, میں نے تو نہیں کیے تھے کہ جی اکانومی مجھے پتا کیسے چلانی ہے, آئمف کو ساتھ ڈالر کو 180 پہ کیسے میں نے لے کے آنا ہے. مفتاح اسماعیل ساری پارٹیاں کہتی تھیں. اب آپ دیکھ لا ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, اتنی دیر کر دی. یہی کام عمران خان نے کیا تھا, 1 سال ڈیلے کیا تھا آئی ایم ایف کے پاس جانا, انہوں نے بھی ڈیلے کیا. جب پروگرام ریزیوم نہیں ہو رہا تھا ان کی شرائط بڑھتی گئیں. آپ نے دیکھا ون گو میں 3 شرائط بڑی مانی تو 31 سے 6 تاریخ تک کا ان کا ڈیلیگیشن آئے گا, وہ اس پہ بات ہوگی. اس کے بعد وہ دیکھیں گے فروری مارچ میں پہلی قسط دے. پروگرام ریزیوم ہونے کا مطلب ہے سونیا کہ ہماری ایک نیو لائف, ہمیں لیز آف لائف ملے گی. اس کے بعد باقی لوگ ہمیں قرضہ دینا شروع کر دیں گے. ایون آپ دیکھ لیں سعودی عرب, UAE, چائنا یہ کہہ رہے ہیں پہلے پروگرام میں واپس جائیں پھر ہم آپ کو پیسہ دیں. پھر یہ ہے کہ ہم نے پرانے قرضے اتارنے کے لیے نئے قرضے لینے ہوں گے. لیکن معذرت کے ساتھ یہ 11 مہینے کی حکومت جو ہے نا صرف عمران خان کو کارنر کرنے میں لگی رہی. کاش تھوڑا سا اس طرح بھی کام کر رہے ہوتے تو رات بچ سکتے تھے. صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے, بجائے اس کے کہ آئیں اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی اس پر بات کریں. پریس کانفرنس کے اندر فوکس کبھی عمران خان ہوتے ہیں اور کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فواد چودھری, کبھی کیا. بہرحال مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہاشمی صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ نہال ہاشمی صاحب آپ کے وقت کا. نہال ہاشمی صاحب, اس وقت ظاہر ہے صورتحال یہ ہے کہ بیک وقت ہمیں بہت سارے چیلنجز سے نمٹنا ہے, اور ظاہر ہے مہنگائی کی افریت آپ دیکھیں, دہشت گردی ہے, معاشی حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس وقت ضرورت ہے کہ سب ایک پیج پر آئیں اور کوئی اس مسئلے کا حل نکالیں کہ کیسے اس دلدل سے ہم نے ملک کو نکالنا ہے. بجائے اس کے ظاہر ہے الٹیمیٹلی رسپانسبل تو حکومت وقت ہوتی ہے. جو بھی عمران خان صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں, جو بھی سیاست کر رہے ہیں, ذمہ داری آخر میں آپ پر جائے گی. تو ٹھیک ہے, نہال ہاشمی صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. احتشام صاحب, پھر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ متحد ہوں گے اس دہشت گردی کے بعد, ایسی صورتحال کے بعد, کہ وہی پرانی چیزیں فواد چودھری صاحب کا معاملہ آپ دیکھ لیں, عمران خان صاحب پر ہی بات ہوتی رہے گی؟ دیکھیں جس طریقے سے 140 دن کا عمران خان صاحب کا دھرنا آپ نے دیکھا تھا, اور 2012 میں بھی 2014 میں بھی جس طریقے سے چلا تھا, ایک تو طارق القادری صاحب کے ساتھ مل کے کیا تھا, پھر APS کا واقعہ ہو گیا تو اس سے تو ان کی جان چھٹی. بہت سارے لوگ ان کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ ان کو موقع ملا کیونکہ وہ حکومت ہٹانے میں ناکام رہے تھے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ بیٹھ جائیں. بالکل, بلکہ نہال ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں انہی کی طرف جاؤں گی. نہال ہاشمی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, بہت سارے چیلنجز ہیں جس سے ہم سب نے مل کر متحد ہو کر نمٹنا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بجائے اس کے کہ سارے مسئلے پر بیٹھیں, کوئی اس مسئلے کا حل نکالیں کہ کیسے دہشت گردی سے نمٹنا ہے, کیسے معاشی مشکلات سے نکلنا ہے, یہ حکومت ہو یا اپوزیشن, یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر, سیاست پر ہی بات ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو اپنی اپنی اناؤں کے سارے غلام بنے بیٹھے ہیں. تو کیسے سر آپ مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے جب تک مل کر بیٹھیں گے نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے بات کر رہی ہیں ہاشمی صاحب؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جی دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے 2018 کی اسمبلی کے پہلے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ آئے بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں اور پاکستان کی معاشی جو معیشت ہے, معاشرت ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ آئے آ کر کے ہم مساق معیشت کرتے ہیں. مگر عمران خان صاحب اس وقت نہیں معلوم کہ زوم میں تھے اور انہوں نے بات نہیں کی. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ یا دوسرے جو بھی فورم ہے وہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا ہوگا. یہ ساری جو مسائل ہیں اسے ہم مل کے کریں گے. یہ پاکستان ہم سب باہر نکال دیا ان سب کو, تو وہ اب پارلیمنٹ میں آ کر کیسے بات کریں گے؟
देखिए, बात करना चाहें तो बहुत सारे फोरम्स हैं बात करने की, और उसके लिए कोई भी कदगन नहीं होता, जब चाहे बात हो सकती है। मेरे ख्याल से उन्होंने बीच में सदर पाकिस्तान की मेडिटेशन रखी थी। सदर पाकिस्तान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर को या स्पीकर ऑफ द असेंबली से बात करना चाहे तो जरूर करें। कोई फजलुर रहमान साहब से बात करें, मरियम साहब आ गई उनसे बात करें, बात हो सकती है। लेकिन हाशिम साहब एक चीज़ बताइएगा, अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बगैर किसी इल्ज़ाम लगाए कि जी किसने क्या किया और किसको क्या करना चाहिए, अभी आज भी हम देख लें कि इतनी नाजुक सूरत हाल है हर फ्रंट के ऊपर, सियासी, इक़्तिसादी, मोरालिटी के क्वेश्चन भी देख रहे हैं, सब कुछ ये ब्लेम गेम, एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन इससे बाहर ही निकल रहे हैं। एक और दूसरा मेरा सवाल आपसे कि भले इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा गया था, चलें मान लिया, लेकिन 11 महीनों में तो आप लोगों को फिर चाहिए था ना को ठीक करते चीज़ें। अभी देखें इसहाक डार साहब ने भी वही स्टेटमेंट दिया जो पहले नहीं दिया था बड़े अरसे तक कि जी घुमा फिरा के जब बात नहीं बनी तो इल्ज़ाम इमरान पे आया। भाई अब लोग तो आपसे तवक्को कर रहे हैं ना, फ्रंट सीट पे तो ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हैं ना, आपको ठीक करना है ना। जी जी, आप बात ठीक कर रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पे हम बैठे हैं और हमें ठीक करना है, मगर ये इनफरादी काम नहीं बल्कि इज्तिमाई काम है, हम सब ने बैठना है और हमने इस पर कोशिश भी की है। तो ये जहाँ पे हम बेनिफिशियल, आज अगर हम वज़ीर आज़म हैं तो कल इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म थे। मैं समझता हूँ कि ये आपका जो मशवरा है, आपकी जो राय है, ये बहुत ही मुनासिब है और आपके तवज्जुह से हमारी पार्टी और हुकूमत तक भी ये बात जरूर पहुँचेगी। और दूसरा हाशिम साहब, अब मरियम नवाज साहब आ गई हैं, पार्टी के अंदर भी आपने देखा जो सूरत हाल रही, जिस तरीके से चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, एलिजिबल हो गई हैं प्रेसिडेंट होने के लिए, तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वही लीड करेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में तो अब खबरें आ रही हैं कि वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे, उनका जो इत्तलात हैं वो यही है कि जब तक मेरे पूरे केसेस ख़त्म नहीं होते मैं सीधा वहाँ से आके जेल नहीं जाना चाहता, जो रिपोर्ट होती हैं चीज़ें, मैं अब नहीं कह रहा। तो आपको लगता है कि मरियम साहब जो है ना वो लीडरशिप उन्हीं की होगी? जी देखिए, बात सारी ये है कि एक लंबी बात हो जाएगी। ये बात तो ठीक है कि मोहम्मद नवाज शरीफ के साहब के दौर में, कल मैं बड़ा सोच रहा था कि आज 268 के अगर पेट्रोल है तो कल नवाज शरीफ साहब के दौर में ये पेट्रोल 68 का था, जब वो हुकूमत है। सिर्फ चंद साल पहले की बात है, 4 साल 5 साल पहले की बात है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में चीनी की और पेट्रोल की और डॉलर की आप कीमत देख लें, तो ये होना चाहिए। जिन्होंने इसका किया है वो पत्रिका से निकल रहे हैं, वो निसार हो या आसिफ शहीद खोसा साहब हो या फैज हमीद साहब हो या साकिब निसार हो, इनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का बावन खड़वाल वो करते हैं। पर ये ठीक है कि एक बेकसूर को दोबारा जेल भेजने की क्या जरूरत है, क्यों उसे जेल भेजा जाए? ना हमारे दुनिया दीन में है, ना हमारे आइन में। आइन भी कहता है कि किसी बेकसूर को ना भेजा जाए। जो हमारे लिए होगा हम जरूर करेंगे, और आप जैसे अच्छे जो मीडिया के दोस्त हैं उनके जो मशवरे हैं उसको हम मद्देनजर रख रहे हैं और उसी को मद्देनजर रख के इंशाल्लाह मरियम पॉलिसी बनाएंगी। ठीक है निहाल हाशमी साहब, ये बड़ी अहम बात की है, लेकिन इसी पॉइंट पर हम ब्रेक लेते हैं, साथ ही रहिए। मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, निहाल हाशमी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतेशाम साहब, बड़े इल्ज़ामात लगते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के। जब पीटीआई का दौर था तो वहाँ भी कुछ कम नहीं थी, अभी इनका दौर आया है तो ये भी वही सब कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के मामले पर सर आपकी क्या एनालिसिस है? आज भी उन्हें जेल भेज दिया गया जुडिशल रिमांड पर। सुनिए, देखिए जो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा जिसमें मलिक अहमद ख़ान भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, मुस्तफ़ा खोखर भी हैं, इसी तरह से काफ़ी लोगों के मैंने बयान सुने हैं। उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्ट किया है कि जिस अंदाज से उनको उठाया गया, पकड़ा गया, और फिर आपने देखा कि 2 दिन का रिमांड के बाद जब उनको जुडिशल रिमांड कर दिया गया, फिर दोबारा से उनका रिमांड लिया गया, फिर 2 दिन हालांकि वो अपने बयान पर कायम है, कहते मैंने कहा है। और फिर उन्होंने आके जिस तरह बताया कि फिज़िकली और मेंटली उनको टार्चर किया गया, और कहते हैं जिस तरह शहबाज गिल के साथ किया, सवाती साहब के साथ किया, आज़म सवाती के साथ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। सुनिए, देखिए ये कहाँ जाके ब्रेक लगेगी। ये एक जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं वो अपोजिशन वालों को जिस तरह रगड़ा लगा रहे होते हैं, ओपोजिशन कल की जो हुकूमत में आएगी वो इनके खिलाफ रगड़ा लगा रही होगी। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि लोग इतने तंग आ गए सोनिया इन सियासी जमातों से, वो कहते हैं कि कोई ड्रीम सियासी जमात हो जिनको लाया जाए। बहुत से आपने देखा पिछलों ने एक एफर्ट भी बना था, अगरचे माना नहीं, शायद खाकान अब्बासी, इस तरह मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और कुछ और लोग गए ना मिल के मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका ख्याल तक पार्टी बनाई जाए। कुछ इत्तलात हैं कि इसमें कुछ जनूबी पंजाब के भी लोग थे, इस तरह से जहांगीर तरीन का भी नाम आया। वो होता ही नहीं होता। देखिए ना, हर दौर में तीसरी पार्टी बनाने की कोशिश की, तकड़ी नहीं बनी।
اب دنیا میں دیکھ لیں سونیا، دو بڑی پارٹیاں امریکہ میں، ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنس ہیں، تیسری پارٹی کوئی نہیں ہے. ادھر چلے جائیں ٹوری پارٹی ہے، اس کے بعد لیبر پارٹی ہے جو حکومت کر رہی ہوتی ہے. لوگوں نے انہی پہ بینک کیا ہوتا ہے، انہی کی بات سن رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھی ہم اتنا عرصہ حکومت کریں گے، کسی بنیاد پہ کریں گے، پرفارمنس ہوگی، ڈیلیوری ہوگی، پھر بات بنے گی. اس طرح سے باقی جگہوں پہ بھی ہمارے ہاں تو آپ دیکھ لیں وہ لوگ جس طریقے سے جن کی ناکامی ہوتی ہے ان کو دوبارہ لے کے آتے ہیں. جس طرح بھی عمران خان صاحب کی پارٹی الزام لگاتی ہے کہ یہ دونوں کے بارے میں جس طرح ان کو بتایا جاتا تھا، بڑی حد تک باتیں بھی صحیح ہیں، کرپشن کی کہانیاں مبینہ طور پہ کہاں سے کہاں ان کی پہنچی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں نا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سونیا، وہ ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے رہتے ہیں. کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں سونیا ہوتی. چوائس نہیں ہے. میں اگلے دن میں نے پہلے بھی ذکر کیا اپنے بیپر میں ہل گیا. ایک صاحب نے مجھے گاڑی میں بتایا، وہ کہنے لگے کہ میں اگلے دن گیا اس کی سبزی کی دکان پہ، اور میں گیا تو ایک خاتون آئی. خاتون نے ان کو کہا کہ مجھے 2 پیاز دے دیں. کہنے لگے میں نے اس کی طرف دیکھا، اس بندے نے تولے 2 پیاز، اس نے کہا جی 60 روپے دے دیں. وہ کہتی 1 پیاز مجھے دے دیں. سنیا حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اس طرح، اب دیکھیں نا اسی طرح سے پھر فرینچ ریولوشن آیا تھا نا، لوگوں نے مارا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے چائنا میں ہوا. ماؤ زے تنگ نے، وہ کہتے ہیں اتنے فہمی تھے، انہوں نے کہا کیا حل کیا؟ انہوں نے کہا جی 1 کروڑ بندہ مارنے کے فیصلہ کیا، 70 لاکھ میں کام ہو گیا. تو لوگ توقع کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ویسا خونی انقلاب آئے گا. لیکن سونیا دیکھیں جس طرح سچویشن جا رہی ہے، یہ خانہ جنگی کی طرف لے جانے والی بات ہے. ہیوز ناٹ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں، وہ بہت کم ہے. 1% اشرافی ہے اور مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے. تو دیکھیں اب یہ کہ سٹیٹس کو کون توڑے گا؟ یہ اس طرح کی چیز، کوئی سارے وعدے کرتے ہیں، واپس آ کے وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کی ترجمانی کرے گا یہ دیکھنا باقی ہے. برحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کے پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.